السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے شرک کیا ہے۔ شرک شرک کا مطلب ہے کہ اللہ تعالی کے ساتھ کسی بھی چیز کو، کسی بھی شخص کو، کسی بھی وہ خصوصیت جو صرف اللہ تعالیٰ کی ہے اس کے مد مقابل کسی اور کو لا کے کھڑا کر دینا، وہ شرک کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم نے اپنی فرسٹ ایئر کی بکس میں بھی پڑھا تھا، شرک کے بارے میں کافی ڈیٹیل میں پڑھا تھا۔ آج ہم بات کریں گے قرآن و حدیث کی روشنی میں شرک کیا ہے اور شرک سے بچنے پر کتنی تاکید کی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں قرآن مجید کی ایک آیت ہے سورہ نساء کی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بے شک اللہ اس بات کو نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور اس سے کم تر جو گناہ بھی وہ چاہے بخش دے گا۔ ٹھیک ہے، اس سے کم تر جو گناہ بھی ہو وہ بخش دیتا ہے، اور جس نے اللہ کے ساتھ شریک کیا اس نے واقعتاً زبردست گناہ کیا۔ ٹھیک ہے، اب اس کا مطلب یہ ہے اس آیت کا کہ اللہ تعالیٰ جس گناہ کو بھی چاہیں گے معاف کر دیں گے، لیکن شرک کو کبھی بھی معاف نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، شرک کی ڈیفینیشن میں نے آپ کو پہلے بتائی ہے کہ کوئی بھی وہ چیز، جو وہ صفات جو اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ تعالیٰ کے مد مقابل کسی بھی شخص کو، کسی بھی چیز کو لا کے کھڑا کر دینا، وہ شرک کی ذات کہلائے گا، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شرک کہلائے گا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح میں ایک اور آپ کو آیت سناتا ہوں قرآن مجید کی، سورہ نساء کی آیت نمبر 116۔ ٹھیک ہے، اللہ کے ہاں بس شرک ہی کی بخشش نہیں ہے، اس کے علاوہ جس گناہ کو وہ چاہے گا معاف کر دے گا۔ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا وہ گمراہی میں بہت آگے نکل گیا۔ ٹھیک ہے، اور جو ہے اس کے بعد ہم شرک سے سورہ یوسف کی آیت نمبر 106 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں کی اکثریت اللہ پر ایمان تو لاتی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ شرک کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، شرک نہیں کرنا، جو ذات ہمیں جس نے پیدا کیا، اللہ تعالیٰ کو نا غصہ آتا ہے پھر کہ یار میں نے اس بندے کو پیدا کیا ہے، میری یہ تخلیق ہے، ٹھیک ہے، مجھ سے یہ قرآن مجید کا جب سٹارٹ کرتا ہے تو مجھ سے یہ عہد کرتا ہے، ایک مجھے بتاتا ہے پریزنٹ کا اور فیوچر کے لیے عہد کرتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو کوئی بھی وہ چیز جس میں ہم اللہ کے مد مقابل کسی کو بھی لا کے کھڑا کریں گے وہ شرک کہلائے گا۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگوں کی اکثریت اللہ پر ایمان تو لاتی ہے لیکن وہ شرک کرتی ہے، اور شرک کبھی بھی معاف نہیں ہوگا۔ اسی طرح میں آپ کو ایک اور آیت پڑھ کے سناتا ہوں، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورۃ نمبر 6 آیت نمبر 22، اس دن کو یاد رکھو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس دن کو یاد رکھو جب ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے، پھر جن لوگوں نے شرک کیا ہوگا ان سے پوچھیں گے کہاں ہے وہ تمہارے معبود جن کے بارے میں تم یہ دعویٰ کرتے تھے کہ وہ خدائی میں اللہ کے شریک ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی میں صرف آپ کو آیت پڑھ کے سنا رہا ہوں، اس کی ڈیٹیل میں ہم انشاءاللہ ان پہ ڈسکس کریں گے۔ کتنا اللہ تعالیٰ نے کھل کے بیان کیا ہے، کیا ان سے میں پوچھوں گا لاؤ وہ جن کو تم میرے مد مقابل لا کے کھڑا کرتے تھے، جن کو تم کہتے تھے یہ میری مدد کر سکتا ہے، یہ میری مشکل کشائی کر سکتا ہے، یہ میرا پریشانی دور کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کھڑا کریں گے، لاؤ وہ کہاں پہ ہے۔ اسی طرح ہمارے پاس ایک اور آیت موجود ہے سورۃ نمبر 10 آیت نمبر 18، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر من گھڑت خداؤں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کو کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ ان کو کوئی فائدہ دے سکتے ہیں، اور کہتے ہیں یہ اللہ کے پاس ہماری سفارش کرنے والے ہیں۔ اے پیغمبر، اللہ کے نبی کو مخاطب کیا، اے پیغمبر ان سے کہہ دو کیا تم اللہ کو اس چیز کی خبر دے رہے ہو جس کا کوئی وجود اللہ کے علم میں نہیں ہے؟ مطلب تم اللہ کو بتا رہے ہو کہ اللہ تیرے مد مقابل یہ ہے، کھل کے آیت اللہ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں
کہ جن کو تم کہتے ہو کہ یہ میری مشکل کشائی کریں گے، یہ میری مصیبت دور کریں گے، یہ میری مدد کریں گے، اللہ فرما رہے پیغمبر ان سے کہہ دو کیا تم اللہ کو اس چیز کی خبر دے رہے ہو جس کا کوئی وجود اللہ کے علم میں نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، نہ آسمانوں میں نہ زمین میں۔ حقیقت یہ ہے اللہ ان مشرکانہ باتوں سے بالکل پاک ہے اور کہیں بالا تر ہے، اللہ کی ذات ان سے بہت بری ہے، ٹھیک ہے، بہت اوپر کی ذات اللہ تعالیٰ کی۔ اسی طرح ہمارے پاس ایک اور آیت موجود ہے جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 127، دعا کر رہے ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے، ہمارے پروردگار تو ہم سے قبول فرما، تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ٹھیک ہے، مطلب کہ شرک سے بچنے کے لیے اچھی دعا ہے کہ ہم یہ دعا بھی کر سکتے ہیں، اللہ ہم نے جو دین لایا ہے اس کو قبول فرما، تو ہی سننے والا، تو ہی جاننے والا ہے، تو جانتا ہے کہ میں نے تجھ سے عہد کیا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ مجھے اس پہ استقامت دے۔ ٹھیک ہے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگیں گے۔ میں نے اس وقت بھی سورہ فاتحہ کی جب میں نے تفسیر بیان کی تھی اس میں نے بتایا تھا کہ یہ جو فعل مضارع ہے، ٹھیک ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم عہد کرتے ہیں کہ فیوچر میں بھی تیری ہی عبادت کریں گے اور تجھ ہی سے مدد مانگیں گے، اور ابھی بھی تجھ سے مانگ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمارے پاس سورہ نساء کی آیت نمبر 116 ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، اور جس نے اللہ کے ساتھ شریک بنایا وہ راستے سے دور جا پڑا۔ ٹھیک ہے، جس نے شرک بنایا وہ راستے سے دور جا پڑا، شرک کی بخشش نہیں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 48 ہے، خدا اس گناہ کو نہیں بخشے گا کہ کسی کو اس کا شریک بنایا جائے، اور اس کے سوا جو گناہ چاہے گا وہ معاف کر دے گا۔ اسی طرح ہمارے پاس جو بڑی ہماری ایک مشہور، یہ آیت کافی مشہور ہے، لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرماتے ہوئے کہا، سورہ لقمان کی 13 نمبر آیت، اور جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا جب کہ وہ اسے نصیحت کر رہے تھے، اے میرے پیارے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، بے شک شرک سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا ظلم ہے، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ایک اور آیت موجود ہے، حدیث موجود ہے ابن ماجہ کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں تشریف لے گئے تھے تو دیکھا حضرت معاذ بن جبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر پاس بیٹھے رو رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا مجھے ایک بات کی وجہ سے رونا آ رہا ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تھوڑا سا دکھاوا بھی شرک ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ تھوڑا سا بھی دکھاوا بھی کر رہے ہیں نا تو وہ بھی شرک ہے۔ میں بھی آپ کو بتایا کہ صرف میں آپ سے ابھی ڈسکس کر رہا ہوں احادیث اور قرآن کی روشنی میں بھی، اس کی ڈیٹیل میں ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا مسلم شریف کی حدیث نمبر 4418، بلا شبہ اللہ تمہارے لیے 3 چیزوں کو پسند کرتا ہے اور 3 چیزیں ناپسند کرتا ہے۔ وہ تمہارے لیے پسند کرتا ہے کہ تم اس کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، اور سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں نہ بٹو۔ اور وہ تمہارے لیے قیل و قال یعنی کہ فضول باتوں کو، کثرت سوال، فضول کے سوال، ایویں فضول سوال کوئی لوجک بھی نہیں ہے، بس ٹائم ویسٹنگ کے لیے، اور مال ضائع کرنے کو ناپسند کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح ہمارے پاس صحیح بخاری کی ایک اور حدیث موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تباہ کر دینے والی چیز اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے، اس سے بچو، اور جادو کرنے کرانے سے بھی بچو۔ اسی طرح ہمارے پاس ایک اور حدیث موجود ہے، حدیث یہ کافی لمبی ہے ہمارے پاس، لیکن اس میں جو ایک مفہوم ہمیں ملتا ہے، یہ ہمارے پاس سنن ابی داؤد میں بھی حدیث موجود ہے، سنن ابن ماجہ کی 3952 نمبر حدیث ہے، جامعہ ترمذی کی حدیث نمبر 2219 ہے، مسند احمد بن حنبل حدیث نمبر 22755 ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا آپ کی امت جو ہے وہ شرک کر سکتی ہے؟ قیامت، اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی
جب تک میری امت کے کچھ قبیلے مشرکین سے نہ جا ملے اور میری امت کے کچھ قبیلے بتوں کی عبادت نہ کرنے لگے. ٹھیک ہے, ابھی میں ڈیٹیل میں اس کو ڈسکس کرتا ہوں. ایک اور حدیث موجود ہے صحیح بخاری کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ تعالیٰ روز قیامت اس شخص سے فرمائے گا جسے آگ والوں میں سب سے ہلکا عذاب ہوگا, اور اگر زمین میں جو چیز بھی تمہاری ہو تو کیا عذاب سے جان چھڑانے کے لیے وہ دے دو گے؟ وہ کہے گا ہاں. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا, میں نے تم سے اس سے کہیں زیادہ آسان چیز کا مطالبہ کیا تھا. آدم کی پشت میں تھا کہ میرے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ بنانا, مگر تو میرے ساتھ شریک بنائے بغیر ٹلا ہی نہیں. بات کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا, اللہ تعالیٰ فرمائے گا تجھے میں نے کتنی آسان ایک شرط تجھ سے ایک چیز مانگی تھی دنیا میں, ٹھیک ہے, اور تو نہیں کر کے آیا, تو ٹال کے آ گیا. ٹھیک ہے, تو ٹلا ہی نہیں ہے. کیا بات تھی کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. اب ہم بات کرتے ہیں کہ شرک کیسے کرتے ہیں لوگ. ٹھیک ہے, شرک جو ہے نا, میں نے آپ کو بتایا اللہ کی ذات میں کسی بھی چیز کا ایڈیشن کرنا. ٹھیک ہے, کہ اگر کوئی صفات اللہ تعالیٰ کی ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات میں موجود ہے, کسی بھی شخص کو کسی بھی چیز کو اس کے برابر لا کے کھڑا کرنا شرک ہے. ٹھیک ہے, اب ہم بات کرتے ہیں کہ شرک سے ہوتا کیا ہے. اللہ تعالیٰ کو غصہ آتا ہے کہ یار اس بندے کو میں نے تخلیق کیا ہے, میں نے اس بندے کو پیدا کیا ہے. ٹھیک ہے, سجدہ مجھے کرنا چاہیے تھا, یہ لوگوں کو سجدے کر رہا ہے جا کے. ٹھیک ہے, پیدا میں نے کیا, جھکتا کسی اور سے ہے, مجھ سے عہد کر رہا ہے, مجھ سے بات کرتے ہوئے قرآن مجید کے سٹارٹ میں کہہ رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, تیری عبادت کریں گے تجھی سے مدد مانگیں گے. اور اب مدد جو ہے وہ لوگوں سے جا کے مانگ رہا ہے, درباروں پہ جا کے مانگ رہا ہے. ٹھیک ہے, لوگوں سے جا کے کہہ رہا ہے. اچھا, اب میرے پاس نا ایک کنفیوژن تھی اپنی پرسنل لائف میں, جو کہ میرا بائی چانس, میں نے آپ کو اس دن کل بھی ایک بات کہی تھی کہ جب آپ اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے خود آسانیاں کرتے چلے جاتے ہیں. اب وہ کیسے کرتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک پرسنل کل کا واقعہ میرے پاس نا, میرا اپنا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے ظاہری پردہ فرمایا ہے. ٹھیک ہے, بچپن سے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہماری مدد کرتے ہیں. اگر ہم ان کو پکارتے ہیں تو وہ ہماری مدد کرتے ہیں. وہ اللہ کو کہتے ہیں یا اللہ میرا امتی ہے, اس کی مدد کرے. لیکن جب آپ دین سمجھنے نکلتے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کرتے ہیں, آپ پہ آگے خود چیز جاتی ہے. وہ بائی چانس میرا ایک دوست میرے گھر آ کے بیٹھا اور مجھ سے ایسی اس نے بات کی, اس نے مجھے ایک حدیث بتائی. کہتا بھائی میں آپ کو ایک حدیث بتاتا ہوں اوتھینٹک, آپ کی چیک کر لیں. میں کہا بالکل بتاؤ. میرے پاس الحمدللہ ساری احادیث موجود ہے. میں نے فوراً وہ سرچ کی. اب حدیث کیا ہے غور سے سنیے گا, اور یہ لازمی مکمل ویڈیو دیکھیے گا. جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی, ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر سے جو سنہ میں تھا گھوڑے پر سوار ہو کر آئے اور اترتے ہی مسجد میں تشریف لے گئے. پھر آپ کسی سے گفتگو کیے بغیر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرہ میں آئے, جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعش مبارک رکھی ہوئی تھی, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو برد حبرہ یمن کی بنی ہوئی داری دار چادر سے ڈھانک دیا گیا تھا. پھر آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کھولا اور جھک کر اس کا بوسہ لیا اور رونے لگے. حضرت ابوبکر صدیق, ٹھیک ہے, اور رونے لگے. آپ نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان. یہ ہوتی ہے محبت. یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان. قرآن مجید کی آیت بھی ہے کہ سب کچھ اللہ کے لیے, اللہ کی راہ میں جہاد سے, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل, جب تک تمہیں یہ تین چیزوں سے افضل, جب تک تمہیں ہر چیز نہیں ہو جائے گی تمہارے اندر ایمان نہیں ہے. دفع ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ فرما رہے دفع ہو جاؤ, وہاں بیٹھ کے انتظار کرو اگر یہ تین چیزیں تمہیں عزیز نہیں ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق کو کتنے عزیز تھے. آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان. ٹھیک ہے, آپ پر قربان ہو. اے اللہ کے نبی, اللہ تعالیٰ دو امتوں پر کبھی جمع نہیں کرے گا.
सो एक मौत के जो आपके मुकद्दर में थी, सो आप वफात पा चुके। अबू सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा, मुझे इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हा ने खबर दी, हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हा जब बाहर तशरीफ लाए तो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हा इस वक्त लोगों से कुछ बातें कर रहे थे। हजरत सदीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, बैठ जाओ, लेकिन हजरत उमर नहीं माने। फिर दोबारा आपने बैठने के लिए कहा, लेकिन हजरत उमर नहीं माने। आगे हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हा ने कलमा शहादत पढ़ा तो तमाम मजमा आपकी तरफ मतवज्जा हो गया, हजरत अबू बकर सदीक की तरफ मतवज्जा हो गया, और आपकी तरफ मतवज्जा हो गया तो हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हा को छोड़ दिया। आपने फरमाया, अम्मा बात, अगर कोई शख्स तुम में से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था तो वो इसे मालूम होना चाहिए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो चुकी है, और अगर कोई अल्लाह की इबादत करता है और अल्लाह हमेशा बाकी रहने वाला है, ठीक है, कभी वो मरने वाला नहीं। अल्लाह पाक ने फरमाया, और बाकी अल्लाह पाक ने फरमाया, एक सेकेंड, और वो मरने वाला नहीं। आप अल्लाह पाक ने फरमाया है कि और मोहम्मद सिर्फ अल्लाह के रसूल है और बहुत से रसूल इससे पहले भी गुजर चुके हैं, ठीक है, बहुत से रसूल इससे पहले भी गुजर चुके हैं। अशाकिरीन, यहां तक के आपने आयत तलावत की, कसम अल्लाह की कि ऐसा मालूम हुआ कि हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की आयत के तलावत से पहले जैसे लोगों को मालूम ही ना था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरा अपना ये अकीदा था कि अल्लाह के नबी हाज़िर और नाज़िर हैं, वो जो है उन्होंने ज़ाहिरी पर्दा फरमाया है और जो है वो मेरी मदद करते हैं, ठीक है। लेकिन जब ये हदीस मैंने सुनी तो मुझे भी मालूम नहीं था, यही वो बता रहे हैं कि लोगों को मालूम ना था, और ये आयत भी अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में उतारी है। अब तमाम सहाबा ने ये आयत आपसे सीख ली, फिर तो हर शख्स की जुबान पर यही आयत थी, ठीक। तो बात करने का मतलब ये है कि मदद जो है वो सिर्फ अल्लाह से मांगनी है। अल्लाह के सिवा आपका ना कोई मददगार है, ना कोई हाजत रवा है, ना कोई मुश्किल कुशा है, ना कोई आपकी परेशानी दूर कर सकता है, ना कोई आपकी मदद कर सकता है, ना कोई आपको रिज़्क़ दे सकता है, ना कोई आपको ज़िल्लत दे सकता है, ना कोई आपको इज्जत दे सकता है, ठीक है। कोई भी चीज में अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराना। अल्लाह ताला को गुस्सा आता है कि यार मैंने पैदा किया, यार ये मुझे आंखें दिखा रहा है, मेरे मत मुताबिक आके उनको खड़ा कर रहा है। अल्लाह ताला फरमाते तुम एक मच्छर तो बना के दिखाओ, ठीक है, एक मक्खी का पर बना के दिखाओ, तो अल्लाह ताला को गुस्सा आता है। तो शिर्क से हमने बचना है, अल्लाह के नबी से मोहब्बत, अल्लाह उसके रसूल अल्लाह की राह में जहाद से मोहब्बत डट के करनी, ठीक है, उसके ऊपर हमें कुछ भी नहीं है। मदद के लिए सिर्फ अल्लाह को पकड़ना है, ठीक है। कोई गोश, कोई अब्दाल, कोई कुतुब, कोई आपकी मदद नहीं कर सकता, ठीक है। अल्लाह के नबी वफात पा चुके हैं, मैंने आपको हदीस भी पढ़ के बताई है, ज़ाहिरी पर्दा फरमा चुके हैं। क़यामत वाले दिन अल्लाह के नबी जैसे हमें उठाया जाएगा, अल्लाह के नबी को भी पेश किया जाएगा, और आप सरकार वसल्लम जो है वो हमारी बख्शिश फरमाएंगे अपनी उम्मत के लिए। देखिए, फेसबुक पर स्क्रॉलिंग करते हुए मेरे पास एक पोस्ट आई, हर उम्मत को एक दुआ मिली, ठीक है, हर उम्मत को एक दुआ मिली है। हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लम की जिंदगी में आपके 3 बेटों का इंतकाल हो गया था, 3 बेटे अल्लाह ताला ने दिए और तीनों अल्लाह ताला ने वापस ले लिए, ठीक है। तो आप सरकार ने तब भी ये दुआ नहीं मांगी कि या अल्लाह मुझे मेरा बेटे दे दे, मुझे कोई एक बेटा दे दे। आपने वो दुआ, हर नबी को एक दुआ मिलती जो लाजमी कबूल होती है, वो दुआ संभाल के रखी कि मैं अपनी उम्मत के लिए रोज़े महशर में मांगूंगा, मैं अपनी उम्मत की बख्शिश में करवाऊंगा, ठीक है। तो अल्लाह के साथ जो है ना किसी को शरीक नहीं ठहराना। मैंने आपको हदीस भी पढ़ के सुनाई है, कुरान मजीद की रोशनी में बताया भी है। तो कभी भी जो है ना अल्लाह की ज़ात और सिफात में किसी को शरीक नहीं ठहराना। अल्लाह के नबी पर्दा फरमा चुके हैं, क़यामत वाले दिन हमारी बख्शिश करवाएंगे, ठीक है। और सबसे अफजल जो शख्स है हमारी ज़िंदगी में है वो आप सरकार वसल्लम है। आप सरकार से अफजल हमारे लिए कोई नहीं है, ठीक है। मेरा जान, मेरी माल, मेरा सब कुछ आप सरकार वसल्लम पर कुर्बान, ठीक है। तो अल्लाह के नबी से मोहब्बत का तरीका असल यही है कि हम उनके तरीकों पर चलें, जो आप सरकार ने हमें बताया वो करें। तो अल्लाह के साथ किसी को कभी शरीक नहीं करना। अल्लाह से मोहब्बत जो है खुल डुल के करनी है। अल्लाह के नबी से मोहब्बत
فل کرنی ہے، کسی طرح کی کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. اور جو ہے اپنا کیا کہتے ہوتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے بھی ہمیں یہی تعلیمات دی ہے، ٹھیک ہے، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اللہ کے ساتھ جو ہے اپنے معاملات درست رکھنے ہیں. اللہ تعالیٰ کو غصہ آتا ہے جب ہم جو ہے نا کسی کو اس کے مد مقابل لا کے کھڑا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم اب سمپل سی بات لے لیں. اگر آپ کا ایک والد صاحب ہے، اب والد صاحب کے ساتھ کسی اور کو کمپیئر کر دیں نا تو والد صاحب کو غصہ آتا ہے کہ یار تم میرے ہوتے ہوئے دوسروں کے پاس جا رہا ہے. ٹھیک ہے، دنیاوی اسباب میں آپ مدد مانگ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، دنیاوی اسباب میں، کیونکہ میں نے آپ کو اس دن بھی بتایا تھا کہ یہ وسیلے ہیں. ٹھیک ہے، دنیاوی اسباب میں آپ ایک دوسرے سے مدد مانگ سکتے ہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں ایسا لکھا ہو کہ آپ وہاں جاؤ گے، اس سے بات کرو گے تو آپ کی یہ مدد ہوگی. لیکن اس کے پیچھے بھی ایک ریزن ہے. ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی شخص کو ایک بار ایک کام کہا کہ میرا یہ کام کر دے، اس نے کہا ٹھیک ہے، اس سے اگنور ہو گیا. آپ نے دوسری بار اس کو کہا، اس سے اگنور ہو گیا یا اس نے نہیں کیا. آپ نے اگر تیسری بار کہا تو آپ نے یہ سوچ لیا انڈائریکٹلی کہ میرا جو کام ہے وہ اسی شخص نے کرنا ہے. یہی اگر آپ 2 نفل پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے کسی کے پاس جائیں، اسے بتائیں کہ یار یہ معاجرہ ہے، میں پریشان ہوں، مجھے آپ کی ہیلپ چاہیے. ٹھیک ہے، 2 بار، تیسری بار آپ اس کو ریمائنڈر دے سکتے ہیں. اس کے بعد آپ دوبارہ اگر کہیں گے تو سب کہتے ہیں میرے بزرگ نے سکھایا تھا کہ یہ بھی آپ شرک کر رہے ہوں گے کہ آپ بار بار جا رہے ہیں، آپ نے امید ہی اس سے لگا لی ہے، جبکہ آپ کی مدد کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. اللہ کے حضور آ کے 2 نفل پڑھ کے دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیاں دور کریں گے. جو جیسے مرضی اللہ تعالیٰ چاہے تو کسی فرشتے کو بھیج دے انسانی شکل میں. ٹھیک ہے، یا آپ کی بیٹھے بیٹھے خود ہی پریشانیاں حل ہو جائے. تو جب تک ہم جو ہے نا مشرک کی دعا قبول نہیں ہوتی. جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے نا، اللہ کو غصہ آتا ہے، اس کی دعا کبھی نہیں قبول کرتے. شرک کی مشرک کی دعا نہیں قبول ہوتی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح معنی میں جو ہے توحید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی اور اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر.